الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی رات یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ درود و سلام کیسے پڑھا جاتا ہے اور پڑھنے کا فائدہ کتنا بڑا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ انتہائی عزت تکریم اور وقار کے لائق علماء کرام، ثنا خان حضرات، اور لیلۃ القدر یہ خوبصورت موقع پہ مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر اسلام آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 2015 وچ جدو دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مینوں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ زاد اللہ شرفہما
دی زیارت اور حاضری کا شرف نصیب فرمایا۔ اثر دے ٹائم مسجد نبوی شریفہ وچ مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بالکل قریب بیٹھ کے میں ایک کلام لکھیا سی۔ میں شروع اندر اپنا لکھیا وہ کلام نعتیہ پڑھنا چاہتا۔ التجاواں نے، آرزواں نے، خواہشات نے اور عرضیاں اور درخواستاں نے جڑیاں میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ پیش کرن دی سعادت حاصل کیتی سی۔ کرو میرے دل دادا، کرو میرے دل دادا، بیچارہ یا رسول اللہ، نہیں ہوں
قبر وچ وی حشر وچ وی مینوں تیرا سہارا اے قبر وچ وی حشر وچ وی مینوں تیرا سہارا اے اوتھے بھی میں تے لاواں گا اے نعرہ یا رسول اللہ کرو میرے درداں دا۔ اور میں التجا کیتی کہ گناہاں دے بمبر وچ پھس گئی کشتی میرے آقا، گناہاں دے بمبر وچ پھس گئی کشتی میرے آقا، میری کشتی نو دے دے وہ، میری کشتی نو دے دے وہ کنارہ یا رسول اللہ، میری کشتی نو دے دے وہ کنارہ یا رسول اللہ، تیرے بن نہیں ہوندا ہن گزارا یا رسول اللہ کرو ہن میرے درداں دا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا محبوب اپنی امت لے کے آؤ، اپنی امت لے کے آؤ۔ اتھے میں عرض کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ رب جدوں توانوں فرمائے کہ لے آؤ اپنی امت نو، رب جدوں توانوں فرمائے لے آؤ اپنی امت نو، تے سونیا میرے ول بھی تسی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، میں کہ ذرا جملہ یا تو میرے ول بھی تسی کرنا، میرے ول بھی تسی کرنا اشارہ یا رسول اللہ۔ اس طرح انہوں پڑھ لینے رب جدوں توانوں فرمائے لے آؤ اپنی امت نو، ساڈے ول بھی تسی کرنا، سارے مل کے ذرا یا کو ساڈے ول ساڈے ول بھی تسی کرنا، ساڈے ول بھی تسی کرنا اشارہ
سے کرنا. اب سنیے مقطع. میں نے 3-4 شعر اس میں چھوڑ دی ہیں. اب آخری مصرع جو مقطع ہوتا ہے جس میں شاعر کا نام آتا ہے وہ میں پڑھنے لگا ہوں. میرے ول بھی تسی کرنا قبر وچ بھی حشر وچ بھی رضوی دائے دعوائے آقا قبر وچ بھی حشر وچ بھی رضوی دائے دعوائے کی دعوائے سونیا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا تمہارا ہوں تمہارا ہوں میں تمہارا ہوں تمہارا ہوں بس تمہارا یا رسول اللہ. ذرا سینے دا زور لا کے 3 باری اقرار کر لو سونیا میں تمہارا میں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. کرو میرے درداں دا بیچارہ یا رسول اللہ تیرے بن نہیں ہوندا ہن گزارا یا رسول اللہ بس تمہارا ہوں تمہارا ہوں بس تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ یا یا غوث اعظم حضرات گرامی تھوڑے نال کچھ پیار بھریاں گلاں کرنیاں کیونکہ میرے کو سودے عشق دے نے پیار عقیدت اور محبت دے نے اور غلامی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نے. رات بڑی خاص ہے اور بات بھی بڑی خاص ہے تے خاصاں دے سامنے میں کرنی چاہنا چونکہ جنہوں اللہ تعالیٰ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چون لین وہ عام نہیں ہوتے وہ خاص ہوتے ہیں. آئی دی رات قرآن پاک دے نزول دی رات ہے. ذرا بولی کیونکہ بات ذرا خاص ہے نا اس لیے بولنا پڑے گا تھوڑا سا خاص لوگوں کو بولنا پڑے گا کیونکہ خاصاں دی گل آما کے نہیں نہ کرنی خاصاں دی گل خاصاں کے کرنے لگا. آج دی رات کیڑی رات ہے بولو
قرآن پاک دے نزول دی رات. قرآن پاک نازل کنے کیتا ہے؟ بولیے کھلے دل بولو، کھلے دل. تسی بالکل ٹھیک جواب دے رہے ہو. نازل کنے کیتا ہے؟ نازل ہویا کدے والے؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب انور اور سینہ اقدس ہوتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے اگر اسی اس کلام نو پہاڑ تے نازل کرتے ہیں، پہاڑ دا کلیجہ دہل جاتا، سینہ چھلنی چھلنی ہو جاتا، تے پہاڑ اس کلام دا وزن برداشت نہ کر سکتے. لیکن کتھے پہاڑاں دی قوت اور کتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاور. پہاڑ بڑی چیز ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیارے موسیٰ کی کہہ رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ میں یہ عرض کیتا ہے رب آرینی انظر الیک، یا اللہ میں اپنا وخا میں تینوں ویکھنا چاہنا. میں تینوں بولیے نا، میں تینوں ویکھنا چاہنا. رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو منو ہرگز نہیں ویکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کی تھی رب آرینی انظر الیک، یا اللہ اپنا وخا میں تینوں ویکھنا چاہنا. رب نے پھر فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو منو نہیں ویکھ سکتا. لیکن ادھر نبی ہے، رسول ہے، جلیل القدر ہے اور جلال والا پیغمبر ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اور اللہ دے نال کوہ دور تے آ کے ہم کلامی دا شرف حاصل کرنے والے رسول نے. عام نہیں، یہ رسول نے جنہاں دے بارے چ رب نے فرمایا منہم من کلم اللہ، انہاں رسولاں وچوں بھی رسول ہے جدے نال میں اللہ نے کلام کیتا ہے. یہ رسول نے جنہاں دا نام لے کے رب نے قرآن پاک فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام وہ نے جنہاں میں رب نے خوب خوب کلام فرمایا ہے، جنہاں نے اپنے نال ہم کلامی دا شرف عطا فرمایا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام دا شان بڑا ہے، جلیل القدر نے، بڑی عزت والے، بڑی وجاہت والے، اور اللہ دی بارگاہ وچ مقام خاص رکھنے والے. جتنا رب گلاں کرے کو خاص ہی ہے جی. جتنا رب کلام کرے وہ ہستی کو عام تے نہیں نا، وہ بڑی خاص نے. کہ رب نے کی فرمایا؟ رب نے فرمایا کہ موسیٰ جی اگر لازمی میں نو ویکھنا ہے نا پھر پہاڑ وال ویکھ. کدے وال ویکھ؟ بولیے کدے وال ویکھ؟ پہاڑ وال. اگر پہاڑ ٹھہر گیا، برداشت کر گیا میری تجلی نو، تو موسیٰ پھر تم ہی میں نو ویکھ دیں گا. تو جی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ کا سینہ شک ہو گیا، پھر موسیٰ تو منو ہرگز ویکھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اتے ذاتی تجلی نہیں پائی، ذاتی تجلی نہیں پائی، صفاتی تجلی پائی، لیکن وہ بھی سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ، ذاتی نہیں صفاتی تجلی، وہ بھی بالکل معمولی جائی. تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو کے زمین تے تشریف لائے. جدوں پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا نا کہ کہنے لگے سبحانک تبت الیک، یا اللہ تیری ذات پا کے میری توبہ. میں اس کے بعد سوال نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام تجلی کیڑی دیکھی؟ ذاتی کے صفاتی؟ سارے بولو صفاتی یا ذاتی؟ صفاتی. وہ بھی پوری نہیں،
صفاتی تجلی کا کوئی حصہ، لیکن نہ پہاڑ ٹھہر سکیا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت فرما سکے، بیہوش ہو گئے۔ رب نے موازنہ کیتا، موسیٰ علیہ السلام دے ویکھن دا پہاڑ دے نال، یہ موازنہ ہے، یہ کمپیریزن ہے کہ موسیٰ جے ایک ٹھہر گیا پھر تمہیں بھی دیکھ لے گا، تو جے پہاڑ نہ برداشت کر سکیا پھر تم نہیں دیکھ سکتا۔ ادھر کمپیریزن اور موازنہ اور مماثلت کیتی جا رہی ہے کدے نال؟ پہاڑ دے نال۔ کائنات وچ رب نے او شے پیدا نہیں فرمائی جدا موازنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کیتا جا سکے۔ سارے بولو سارے بولو سارے بولو۔ میں پہلے اس کیتا کہ خاص گل ہے اور خاص گل خاصا واسطے، جو عام ہوگا وہ رہ جائے گا، جو خاص ہوگا وہ نقطہ پا جائے گا۔ اب توجہ سے سنیے، موسیٰ علیہ السلام کا موازنہ کس کے ساتھ؟ پہاڑ کے ساتھ۔ اگر وہ ٹھہر گیا، برداشت کر گیا، موسیٰ پھر تم بھی دیکھو گے، اگر یہ نہ ٹھہر سکا پھر تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن خدا کی خدائی میں ایسی کوئی چیز پیدا کی نہیں گئی جس کا موازنہ کیا جا سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میرے آقا کی طاقت اور پاور، استعداد اور استطاعت کا موازنہ کیا جا سکے۔ مثال دے دیتا ہوں، معراج کی رات، معراج کی رات، کیڑی رات بولو؟ معراج کی رات۔ پہاڑ بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، بہت ہی چھوٹا ہے، اللہ کا عرش بہت بڑا ہے۔ بول دے جاؤ میرے نہ، بول دے جاؤ ذرا۔ اللہ کا عرش بہت بڑا ہے، ستے زمینہ ایک پاسے، ستے آسمان ایک پاسے، عرش انہاں نالوں بھی بڑا ہے۔ لیکن معراج دی رات محبوب جدو دیدار واسطے گئے نے، یہ رکاوٹ نہیں بنیا۔ پہاڑ ادھر رکاوٹ ہے، ادھر عرش بھی رکاوٹ نہیں بنیا۔ ادھر صفاتی تجلی، ادھر ذاتی تجلی نہیں، بلکہ عین ذات خداوندی، ذاتی تجلی نہیں۔ معراج دی رات ذاتی تجلی نہیں، بلکہ عین ذات خداوندی دا دیدار کرنے واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ کوئی شے کائنات دی رکاوٹ نہیں بنی۔ اس دی وجہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہوئی قصہ مختصر بات ہے کہ ہر شان، ہر عظمت، ہر مقام، ہر مرتبہ جنہیں اللہ نے اپنے حبیب اعظم ختم نبوت دے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیتا ہے۔ اے رتبہ میرے اللہ امت بھی رب نے بڑی خاص عطا فرمائی۔ بات کروں چھوٹی سی تاکہ اس کو ذرا تھوڑا سا واضح کر دے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کتنی مرتبہ کہا تھا یا اللہ مجھے یہ امت دے دے؟ جدو تورات پڑھتے سن بھئی شانہ ساڑیاں لکھیاں، چپ کر گئے، میریاں تے تواڑیاں شانہ لکھیاں۔ وہ ایک شان سے لگا دسن جڑی قرآن پاک کے مطابق اس حوالے نال اناجیلہم فی صدورہم، ایک شان ساڑی یہ لکھی سی کہ انہاں دا قرآن انہاں دے سینے میں جوئے گا۔ کوئی آپ سے قرآن بیٹھا اچھی سبحان اللہ کے، کیونکہ آپ سے قرآن ہے تیری شان میں چھے۔ اناجیلہم فی صدورہم، کہ ان کا قرآن ان کے سینے میں ہوگا۔ جی اے ساڑی شان کی تو پڑھی نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اندنے یا اللہ امت دے دے، یہ امت میں نے عطا کر دے۔ جواب اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو عطا ہویا، تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، یہ تیری امت نہیں بلکہ
بلکہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے. ایک شان اور دستے ایک شان اور بڑی ہونا. آپ آگے تشریف لے آئے, آگے تشریف لے آگے تشریف لے یہاں کرسی کی ضرورت ہے بزرگوں کے لیے, یہاں تشریف لے میرے پاس آئیں. ماشاءاللہ ایک شان اور ساڑی موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی سی, توجہ ہے حضرات. وہ شان کیا تھی؟ یہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو ان کی دعا قبول ہو جائے گی. یہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں گے, ماشاءاللہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں گے ان کی دعا قبول ہو جائے گی. اللہ فرمانے منگو میرے کو, منگو دعا میری بارگاہ چ میں قبول کرنا. استجب لکم, تہاڈی دعا میں قبول کرنا. منگو میرے کو. اسی رب کو منگن لگیا بھی شرمانے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں, ہم شرماتے ہیں چونکہ سان دعا کرنے بڑی جلدی ہوتی, بڑی جلدی سلام پھیریا نال دعا. جے 5 منٹ ذکر ہو جائے تے یہ جنہیں ہوتے نا کروں ویلے جنہوں نے کوئی کام نہیں کر یا کروں بہتے تنگ کر دے, انہوں تو تنگ دے کروں تنگ, وہ پھر چھتی کرو جی دعا لیٹ ہو گئی, جلدی کرو جی دعا لیٹ ہو گئی. اس وقت یہ بھی اللہ کے بندوں کو یہ بات بھول جاتی ہے کہ بندہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. منافق بندے نو مسجد چین نہیں ہوتا, لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے, اس کی شان یہ ہے. بخاری شریف اور مسلم شریف کے الفاظ پیش کرنے لگا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگوں نے خوش نصیب جنہوں نے قیامت والے دن اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا. اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا. انہاں وچ ایک کو نوجوان میری امت دا فرد قلبہ معلق بالمساجد, جدا دل ہر ویلے مسجد دے نال لٹکیا رہے گا. جدا دل ہر ویلے مسجد, جڑا مسجد آ کے کالا پہ جائے سمجھو دے اندر کالک ہے, تے جڑا مسجد آ کے سکون نہ پہ جائے سمجھو کہ دے اندر ایمان ہے. دل تیرا لٹکیا رہے اللہ دے گھر دے نال. مسجد میں جائے تے مسجد کی کبوتری بن جا, مسجد کی حمامت المسجد, مسجد کی کبوتری بن جا. کبوتری جنہیں اپنے اڈے تے آ کے بالکل سکون پاتی ہے نا گھر وچ آ کے اپنی جگہ تے آ کے, بندہ مومن تیرا سکون اللہ دے گھر وچ. ورنہ گھر اپنے گھر جائے تے تو میں تیری مکتی نہیں سارا دن, نہ ساری رات نہ سارا دن, جب ہی کہیں تے تو میں, لیکن تینوں جدوں موقع ملے نا اللہ دے گھر وچ آਉਣ دا ادوں تو ہونا تے تیرا رب ہوندا ہے. کریا کر گلاں اپنے مالک نال, کریا کر گلاں. دعا میں جلدی نہ کرو, دعا میں جلدی نہ کرو. موسیٰ علیہ السلام نے ساری شان پڑھی کہ جدوں دعا واسطے ہاتھ اٹھان گے نا اللہ انہاں دے ہتھاں خالی نہیں موڑے گا. سارے بولو سارے بولو سارے بولو نا کہ میری تھوڑی شان ہے جدوں دعا مانگنے آ. ہاں بعض دفعہ تھوڑے دن دے خیال آ سکتا ہے لو جناب ہو سکتا ہے ساری دعا سے مانگتے رہنے ہیں کبھی قبول نہیں ہوئی. بھائی تمہیں کیا خبر, وہ دعا تیرے حق میں جو تم مانگ رہے ہے وہ تیرے حق میں بہتر نہیں ہے, لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا تیرے حق میں بہتر نہیں. اللہ تیری دعا کو سنبھال لیتا ہے کسی اور موقع پہ قبولیت کے لیے. بندہ مومن تیری دعا کو رب ضائع نہیں کرتا, رد نہیں کرتا. رب تیری دعا کو سنبھال لیتا ہے. رب جب یقین کر کے دیکھو, بات سمجھ آ رہی ہے نا. یہ شان دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ امت میں دے دے. رب نے فرمایا موسیٰ نہیں, دل کا امت و احمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے. تے موسیٰ علیہ السلام جدو 12 شانہ ساڑیاں پڑھیاں تے ہر شان تے آکھنے یا اللہ امت میں دے, یا اللہ امت میں دے, یا اللہ امت میں دے. رب العالمین ہر وری یہ ارشاد فرمایا دل کا امت و احمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر آ کر تو پتہ کی کہنے لگے, آندے رہے یا اللہ جی امت نہیں دینی مینوں ہے پھر مینوں پھر اپنے محبوب دا امتی دے بنا چھڑنا. اسی اینے بیٹھے ہیں, کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے مینوں جواب دے میرے اس گل دا کہ کدی میں یا تساں کسے فرد نے اللہ نو عرض کیتا سی عالم روا وچ یا اللہ سانو آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنا دے.
جی کدی آخیا ہو پیدا ہونے تو بعد کدی دعا کی ہو ٹائم ہی کوئی پیادہ سن امتی بنا دے نہیں کدی نہیں منگیا ایک کرم مالک دا وہ ساڈے تے جڑا بغیر منگیوں ہی سونے نے کیتا ہے ساڈے جی ہاں بغیر منگیوں تے جڑا رب بغیر منگیوں اینی بڑی شان سانو دیندا پیا تے جے سونے کو منگیے تے رب کی عطا نہیں فرمائے گا ساتھ جی تو میں اس پہ کہتا ہوں کائنات اندر کوئی ایسی شے اللہ نے پیدا نہیں فرمائی جڑی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آ سکے مماثل بن سکے جدی تمثیل دیتی جا سکے کوئی شے نہیں جتنا موازنہ کیتا جا سکے کمپیریزن کیتا جا سکے کوئی شے نہیں رب نے کتاب بھی اعلیٰ عطا فرمائی تے امت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ عطا فرمائی تے آج دی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت واسطے رب نے اعلیٰ عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے نبی دی امت نو اے لیلۃ القدر نہیں ملی آہستہ بولو آہستہ بولو آہستہ بولو کیونکہ تہاڈی شان ہے اگے بیان ہو رہی ہے تہاڈی شان ہے سنو کسے نبی دی امت نو لیلۃ القدر عطا نہیں ہوئی اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نصیب تیرے بھاگ کہ تینوں اللہ نے لیلۃ القدر دی نعمت اور دولت غیر مترقبہ عطا فرما دی تھی اتنی بڑی دولت کہ سبحان اللہ اس رات حضرت جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں تے کلے نہیں آتے فرشتیاں دے نال آتے ہیں فرشتہ نال لے کے آتے ہیں تے فجر تک رہندے نے کاڑے نہ پیا کرو فجر تک رہندے جی فجر تک رہندے جبریل علیہ السلام جا کے آتے ہیں یا اللہ فلانا فلان مانگدا سی پیا فلانا فلان شے مانگدا سی فلانا فلان شے مانگدا سی پیا ساری رات ایک ایک لمحہ رب دیاں رحمتاں دا میل ساڈے تے پیندا پیا جی منگیے دعا یا اللہ جڑے ساڈے بھی بیمار نے انہوں نے شفا عطا فرما یا اللہ جڑے ساڈے بیمار نے انہوں نے شفا عطا فرما یا اللہ جڑے قرضدار نے انہوں نے قرض تو نجات عطا فرما یا اللہ پاک سب نو ہدایت نصیب فرما اور راہ حقہ دے کام زد رہن دی توفیق عطا فرما دعا منگو یا اللہ ساڈے ملک دی خیر فرما ساڈے ملک دی خیر فرما ساڈے وطن دی خیر فرما کشمیر نو آزادی عطا فرما رحمت برس رہی ہے مانگو اپنے اللہ سے آج اللہ دی رحمت اور اللہ دا نزول اجلال پہلے آسمان تے اے زمین تو لے کے پہلے آسمان جڑا پہلے آسمان تے اللہ تعالی نزول اجلال فرما چکے ہے اس ٹائم تے اللہ تعالی دی رحمت صدا پتہ کی دیندی ہے بھئی او جنہاں کو اولاد نہیں منگو اولاد او جنہاں کو رزق نہیں منگو رزق او گناہاں دی معافی جنہاں منگنی ہے منگو میرے کو نیکیاں دے دروازے کھولا تواڈے واسطے رزق دے دروازے کھولا تواڈے واسطے صدا آ رہی ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسی راہ رہے منزل ہی نہیں تے اسی ان مانگ دے کی ہیں یا اللہ گڑی دیں یا اللہ کوٹھی دیں یا اللہ کو تین چل پلاڑ دیں یا اللہ فلاں دنیا کے نعمتہ خدا کے بندو ایسا موقع ملے تو کیا مانگنا چاہیے مانگنا کیا چاہیے یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھی میرا ایمان سلامت رکھی اور اے منگو کہ یا اللہ جدو میری آخری ساما دی مالا ہوئے تے او بھی ٹوٹ دی ہوئے پئی تے یا اللہ اس ویلے میری زبان تے اپنے حبیب دا کلمہ جاری فرما دے یہ دنیا اوکی سوکی لنگ جانی اگر کروڑا پتی نے اونا دی بھی لنگ جانی جے لکھ پتی نے اونا دی بھی لنگ جانی تے جنہ دا چلہ بلدہ گزارا ہوتا ہے لنگ اونا دی بھی جانی ہے پر امیر جنہیں بیٹھے ہونا وہ غریبہ دا تیان کرو کہ غریب تو اڑے نالو 500 سال پہلا جنتے ٹوٹ جانا 500 سال پہلے
وہ حساب چھتی مک جانا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 500 سال پہلا انہیں جنتے بڑھ جانا. پر میں یہ بھی کہتا ہوں ساتھ، اگر امیر نہ ہوتے تو غریبوں کا کیا ہوتا؟ یہ میرے اللہ کی ایک فقط نہ ہو تقدیر کے تحت امارت اور غربت وہ دی ونڈ رب نے کی تھی. کنوں امیر بنانا ہے، کنوں غریب بنانا ہے. امیر ہے نے زکات کٹ دے نے، غریباں کا کام چلتا جی. امیر ہے نے فیکٹریاں بڑیاں، امیر ہے نے ملاں بڑیاں، انڈسٹریاں بڑیاں، غریب اتنے کام کر دے، گزارا چلتا پیا. تو بات میں کرنا پیا کہ بڑی کتاب آلہ تے بڑی امت آلہ. امتیو جیڑی تواڈے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے کتاب نازل ہوئی اس دی شان سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر معجزہ بڑا شان والا ہے، ہر معجزہ بڑا شان والا ہے، ہر معجزہ بڑا شان والا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے معجزات وچوں سب تو عرفات اعلیٰ معجزہ جڑا اللہ نے عطا فرمایا او قرآن پاک کتاب مبین، روشن کتاب، جہدے بارے رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وچ کوئی شک نہیں. ایک قرآن میرے سر دے اوتے وے، جن نے اس قرآن نو من لیا، اے دے روکیاں روک گیا، اے دے حکماں تے عمل کر لیا، وہ جنت میں جائے گا. تے جن نے قرآن پاک نو صرف رکھ لیا نا مردیاں دے پڑھن واسطے، تکلیف آئی تے تلاوت کر لئی، ورنہ تلاوت بھی کدی نہ کی تھی، وہ خسارے بچے. وہ کی یہ بولو، وہ خسارے دے اندر ہے. کامیاب ہوئے مسلمان بھائیو جڑا دنے میں تلاوت کردا ہے، جڑا رات بھی تلاوت کردا ہے، سون تو پہلے وہ تلاوت کر کے سوندا ہے. اللہ دے قرآن دی نالے تلاوت کردا ہے، نالے زیارت کر کے سوندا ہے. اس واسطے او دے واسطے بڑیاں میرا اللہ آسانیاں عطا کردا ہے. اے قرآن پاک جڑا ہے نور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جتھوں قرآن شروع ہوندا ہے پیا اونوں سورۃ الفاتحہ آکھیا جاندا ہے. قرآن پاک دا افتتاح اوتھوں ہوندا ہے. ایک دا نام بن گیا سورۃ الفاتحہ، ایک دا نام ہے سورہ الشفا، ایک دا نام ہے سبع مثانی. جتھوں قرآن شروع ہوندا ہے پیا میں پوری ذمہ داری نال نسخہ لگا تانوں دسن، جڑی تلاوت کرو گے قرآن پاک دی، جڑی جگہ تو کرو گے، جتھوں بھی کرو گے، ہر حرف دے بدلے اللہ تانوں نیکیاں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ تواڈے درجے بلند فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس تلاوت دی برکت دے نال تواڈے گناہ معاف فرمائے گا. جس ویلے سورۃ فاتحہ دی تلاوت کر دے ہو اس ویلے شیطان رویا سی جدوں سورۃ فاتحہ نازل کی گئی ہے. اللہ دا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی تلاوت کر کے خوش ہوتا ہے. اے امتی روحدا کدوں ہے جتھے جہنم دیاں ذکر دیاں آیتاں ہوندیاں نے اوتھے دے آنسو نکل جاندے نے، جتھے جنت دیاں خوشخبریاں ہوندیاں نے اوتھے مسکرا کے تلاوت کردا ہے. اینوں پتہ لگدا ہے اے میرے اللہ نے ایک ڈر واسطے پیدا فرمایا ہے، ایک کافراں تے بے ایماناں واسطے پیدا فرمایا ہے، ایک نافرماناں واسطے پیدا فرمائی ہے جہنم. لیکن یہ جنت جیڑی ہے یہ تے اپنی بہار آنے بنتا ہے مومن واسطے جن نے قرآن پاک پڑھیا ہے، پھر تلاوت کیتا ہے، پھر دے معنی تے مفاہیم نو سمجھیا ہے، اس دے نزول دے شان نو سمجھیا ہے، اس طریقے نال پڑھ کے عمل کردا ہے پیا. امر بالمعروف تے نہی عن المنکر اس تے عمل کردا ہے پیا. لوکاں نو اس دے پاسے لے کے آوندا ہے. آج جو لوگوں قرآن تے اکٹھ کر رہی ہے، آج جو لوگوں قرآن دی تلاوت کر کے اجر حاصل کر رہی ہے، ثواب حاصل کر رہی ہے. میرا اللہ ان سارے واسطے جنت دے رستے آسان فرما دینا. ان سارے واسطے جنہیں تلاوت کی تھی او دے واسطے، جنہیں عمل کیتا ہے او دے واسطے رستے آسان. اب سنیے نسخہ لگا دسن. کوئی بیماری ہو گئے، اس کو ذرا آتے بھائی توجہ سے سننا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. کوئی بیماری اندرونی یا بیرونی، علاج کرا کرا کے بندہ تھک گیا ہے، ان پیسے بھی نہیں کہ علاج کروائے. 41 دن پورے یقین نہ، یقین کامل نہ، 41 دن فجر دی نماز تو بعد اور 41 دفعہ ہی سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کرنے والے پانی کو دم کر کے پی.
ویسے گل ایڈی ہوئی سبحان اللہ آخر والی ہے نہیں کہ ہوں لاکھ روپیے کی دوائی ہوتی تو چپ کر کے پیسے دے کے لے لینے جی ایڈا عظیم نسخہ تمہیں دسیا میں اللہ سب نو شفا نصیب فرمائے اس صورت مبارکہ دے اندر اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے دا نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اس دا نام ہے سورہ شفا اس سورہ جڑی ہے شفا عطا کر دیئے بولو اس سورہ مبارکہ شفا عطا کر دیئے کتنی عظیم الشان کتاب ہے جڑی سورہ تو ایک کتاب شروع ہوندی ہے پئی ایک قرآن اللہ دا کلام شروع ہوندا ہے پیا وہ کے اندر انیاں برکتاں نے جتنا پڑھ دے جاؤ گے اللہ اور برکتاں عطا فرماندا جائے گا اس طریقے نہ سورہ بقرہ شریفہ اس دے اندر ایک بہت لمبی آیت ہے جدا نام ہے آیت الکرسی امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جڑا بندہ اپنے فرض نماز پڑھن تو بعد آیت الکرسی پڑھ کے سینے تے پھوک مار لوے گا وہ دی جان انج نکلے گی جمیں بچہ ماں دے سینے لگ کے دودھ پیندا ہوئے بچہ سو جائے انہوں پتہ ہی نہیں لگدا بچے نو کہ میری ماں دا جسم جڑا ہے میرے منہ چو جدا ہو گیا ہے جمیں وہ چپ کر کے ماں لٹا دیندی ہے جڑا آیت الکرسی پڑھ کے سینے تے پھوک مار لے گا وہ دی جان میں انج نکل جائے گی انہوں پتہ ہی کوئی نہ لگے تے گھر دے اندر رہ کے جڑا گھر دے اندر آرام کرنے والے لوگ ہو یا سفر دے اندر رہنے والے ہو آیات الکرسی پڑھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت سجدے کریمہ دی کر کے اپنے آپ نو دم کر لو اپنے گھر نو دم کر لو میری آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے تیری جسم دی بھی حفاظت کرنے والی تیری جان دی حفاظت کرنے والی تیرے گھر دی حفاظت کرنے والی صرف تیرے گھر دی حفاظت کرنے والی نہیں بلکہ تیرے نال دے جڑے گھر میں انہاں دی بھی حفاظت کرنے والی بڑی ایک نے فائدہ سارے آنو جی بڑی ایک نے فائدہ سارے ایک نسخہ یار ہور تو انہوں میں دس دیا وہ رہ نہ جائے آج میں سوچا ہے کہ دو نسخے تو انہوں میں دسنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی مبارکہ بچے عمل نہیں چھڑیا حتیٰ کہ جدوں طبیعت مبارکہ نساز ہوئی اللہم الرفیق العالی دی صدا بلند فرمائی اور ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے اس ویلے جسم مبارک بڑا نکاہت دا شکار سی تے آپ نے نا آخری اس وقت بھی اس عمل نو ترک نہیں کیتا جڑے میں دسنا لگا یہ بھی پورے جسم جنیا دے تو سی جادو ایک ٹونے ہو گئے گھر دے اندر کام رک گیا یا فلانا ہو گیا اینو اس کا یاد کر لو 100 سال پرانا بھی جادو ہوئے گا تے اللہ دے حکم نہ ختم ہو جائے گا لیکن عمل کرنا شرط ہے اور یقین دے نال کرنا شرط ہے دس دے ہیں توجہ ہے تے بولو دس دے ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی اپنے بستر انور تے تشریف لے ہوندے سن سورۃ اخلاص پڑھتے سن قل هو اللہ احد تے آخری دو میں سورتاں معوذتین فلق تے ناس یہ تینے صورتاں پڑھ کے اپنے نورانی گورے گورے ہتھاں مبارکہ تے دم فرماندے سن سر تو لے کے جسم دے جس حصے تک آپ دا دستے اقدس جاندا سی پہنچدا سی اتھوں تک جسم دے پھیر دیندے سن تے جدوں پھر نکاحت سی آپ نہیں سن پھیر سکتے ظاہری طور تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا منو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تینے صورتاں پڑھ کے نا میرے ہتھاں ہوتے دم کر میرے ہتھاں ہوتے دم کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا میں دم کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ دم شدہ ہاتھ جڑے سن وہ اپنے پورے جسم دے اثر رکھے کوئی شے نہیں رہ جائے گی انشاءاللہ کوئی شے نہیں رہ جائے گی اسی اللہ دے قرآن دے منن والے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے منن والے قبلہ قاری صاحب مصرع پہلے پڑھ چکے نے میرا بھی دل میں بھی حصہ پا لواں دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان وحی غیر مطلوب ہے قرآن وحی مطلوب ہے قرآن وحی جلی ہے حدیث وحی خفی ہے اسی اللہ دے قرآن دے بھی منن والے آ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے بھی منن والے آ جو مخبر صادق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیتا ہے اس تے منوان عمل کرنے والے تے اس تے یقین کامل رکھن والے لوگ آسی اس واسطے ساڈا اعلان ہوتا ہے اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی قرآن ساڈے واسطے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ساڈے نبی دی قرآن ساڈے واسطے آواز نہ آواز ملا کے ذرا مسجد کی فضا گونج جائے جبریل علیہ السلام بھی آئے نے نال فرشتے بھی آئے ہوئے نے ہر پاسے نورانیت چانن تے رونقاں نے اج دی رات بڑیاں رحمتاں تے برکتاں والی رات ہے مل کے ذرا آکھو ساڈے نبی دی قرآن ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی قرآن ساڈے واسطے ساڈے واسطے قرآن ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی قرآن ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی قرآن ساڈے واسطے ساڈے واسطے ساڈے واسطے قرآن ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی قرآن ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی قرآن ساڈے واسطے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سانو کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا یہ کتاب روشن ہے کتاب مجید قرآن مجید جنہوں میرے اللہ نے فرمایا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ یہ قرآن مجید ہے چلو اتنے میں ایک گل کر لا جنیاں کتاباں پہلا نازل ہوئیاں جنہیں صحیفے نازل ہوئے کوئی اپنا نام ہی نہیں جے دستا انجیل دستیاب لے کے پڑھ لو تورات لب دیے لے کے پڑھ لو میرے کتب خانے چ موجود نے اپنا نام ہی نہیں دستیاں ساڈا نام کی ہے تعریف شدہ نے نام ہی نہیں دستیاں پر یہ سوال اللہ دے قرآن کولوں کرو جی اس سوال اللہ دے قرآن کو کرو اے قرآن پاک دسو نا تھوڑا نام نامی اس میں گرامی کی ہے اللہ دا قرآن جواب دینا ہے میرا نام ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ قرآن مجید ہے پھر یہ بھی سوال کر کے دیکھ لو اللہ دے قرآن راتی آئے ہو کہ دنے آئے ہو راتی نازل ہوئے ہو کہ دنے نازل ہوئے ہو اور کوئی کتاب جواب دینے واسطے تیار نہیں اللہ دا قرآن ہے بھی جواب ارشاد فرماتا ہے بیا فرمایا انزلناہ فی لیلۃ القدر فرمایا بے شک اساں اس قرآن پاک نو اس کتاب روشن نو لیلۃ القدر قدر والی رات نو نازل فرمایا اللہ
میں دنے نہیں نازل ہوئی رات نو نازل ہوئی ہے بھی جواب ملتا ہے پیا ایک اور بھی جواب لے لئیے قرآن پاک قرآن جو دنیا کتاباں نہیں دے دیا اے اللہ دے قرآن ذرائع بھی ارشاد فرما دے ہو کیڑے مہینے دے اندر نازل کیتے گئے ہو کیڑے مہینے دے اندر نازل کیتے گئے ہو اللہ دا قرآن جواب ارشاد فرماندا ہے پیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان شریف دا مہینہ ہوئے جس دے اندر قرآن نازل کیتا گیا ہے کیڑا مہینہ بولو رمضان المبارک دا مہینہ ہے جس دے اندر قرآن نازل کیتا گیا ہے باقی کتاباں چپ نے ایک اور جواب لے لو اے کتاب قرآن مجید تسی آئے کدروں تو انہوں کلیا کنے میں سبحان اللہ جھوم جاؤ نا اللہ دا قرآن جواب ارشاد فرمانا ہے بیا فرمایا ہے دا جواب ہے تنزیل من رب العالمین تنزیل من رب العالمین تنزیل من رب العالمین اللہ دی طرفوں رب العالمین دی طرفوں اے قرآن پاک باقی کتاباں چوپنے ایک اور جواب ارشاد فرما دے ہو کی آئے کدے والو آئے تے رب العالمین والوں پر آئے کدے والے اللہ دا قرآن جواب ارشاد فرمانا ہے بیا فرمایا نزل علی محمد نزل علی محمد نزل علی محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل کیتا گیا اے قرآن یہ بھی ذرا فرماؤ کیڑی زبان بچ آئے ہو کیڑی زبان کی ہے اللہ دا قرآن فرماندا ہے بلسان عربی مبین روشن واضح عربی زبان بچ کیڑی زبان بچ عربی زبان بچ آیا ہر شے دا جواب ہر سوال دا جواب اللہ دا قرآن ارشاد فرماندا ہے بیا تے اللہ نے کنا کرم کیتا ہے کتاب سانو عطا فرمائیے پڑھو تے اس دے سارے معنیاں نو سمجھو اس دے عمل دی توفیق مانگو یا رب العالمین قرآن پاک دی نالے زیارت دی توفیق عطا فرما نالے تلاوت دی توفیق عطا فرما نالے اس نو سمجھن دی توفیق عطا فرما جس ویلے لوکاں نے شاعر جڑے سن سات چوٹی دے شاعر عرب دے انہاں دے شعراں دے مقابلے دے سن بیت بازی دے مقابلے جس ویلے ہونے شاعری دے مقابلے انہاں بڑے بڑے فصیح اللسان بڑے بڑے خطیب تے بلیغ الزمان انہاں سارے دے مقابلے ہونے جنہاں کلام فسٹ ہونا جنہوں پہلا انعام ملنا وہ کعبہ شریف دی دیوار دے نال انہوں لٹکا دیتا جانا سی جڑا بندہ اتھوں لنگدا سی وہ پڑھدا سی اج میں ویکھا جدا کلام جڑا فسٹ آیا ہے انہوں جا کے مبارکاں دیا ایک دن اس طرح ہویا جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جا گئے تے آ کے عرض کر دینے سونیا اج سب تو چھوٹی صورت لے کے آیا جی اج قرآن پاک دی سب تو چھوٹی سورہ مبارکہ لے کے آیا وہ کیڑی سورہ مبارکہ ہے سورۃ الکوثر 3 آیتاں رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر شانیہ کا ہوا الابتر یہ جنہوں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل ہو گئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب علی کتھے وے جنہوں آیتاں نازل ہویاں فرمایا علی کتھے وے حضور میں حاضر ہاں فرمایا نہ تیناں نو لکھ لے چمڑا سی کھجور دے پتے سن
مختلف چیزاں سن جنہ تے قرآن پاک نو لکھیا جاندا سی. لکھ لے اینو دیوار کعبہ دے نال جا کے آویزاں کر دے. لفظ لٹکانا ذرا اچھا نہیں لگتا اس موقع دے. آویزاں کر دے. حضرت علی پاک نے لکھ لیا. حق دیں گے جی یہ شیر پڑھا پڑھا اے سنو گل سنو. ہر کام شیر نہ نہیں ہوتا. کوئی شیر نہ ہوتا جی کوئی شیر نہ ہوتا. سنیے ذرا. لکھ لیا دیوار کعبہ نہ جا کے آویزاں کر دیتا. وقت دے 7 شاعراں وچوں وڈا شاعر لبید بن ربیہ اتھوں گزرے تے ویکھے آج میں کدا کلام فسٹ آیا. میں تکاں دے صحیح میں ویکھاں دے صحیح. قریب آئے نے انہوں نے آ کے کی ویکھے آئے لکھیا ہے انا آتوینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. پھر پڑھ کے کہن دے مجبور ہو گئے واللہ ما ھذا کلام البشر. اللہ دی قسم ہے یہ کسے بشر دا کلام نہیں یہ تے منزل من اللہ لگدا ہے. یہ کسی بشر دا کلام نہیں. ان ھذا اساطیر الاولین والا نہیں یہ تے پرانے کسے نے. الحمدللہ الحمدللہ. جس طرح کفار نے کہا تھا یہ تو پرانے قصے ہیں. ان ھذا اساطیر الاولین یہ پرانے قصے ہیں جو آپ قرآن میں سنا رہے ہیں ہمیں. آئے ہائے ہائے. رب نے فرمایا بھائی میں نواگ نہ صورت بنا کے لے آنے دے مقابلے وچ یہ پرانے قصے نے تو بنا کے لے آؤ. 10 صورتاں بنا لے آؤ. کنیاں 10 صورتاں بنا کے لے آؤ. نہ لے آ سکے. فرمایا چلو ایک ہی لے آؤ. ایک بھی نہ لے آ سکے تو پھر میرے اللہ تعالیٰ نے چیلنج تو بعد تحدی فرمائی. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فرمایا ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ. اگر سمجھ دیو کہ کلام اللہ دی طرفوں نہیں یہ انہاں دا بنایا میرے بندے دا بنایا کلام ہے کسے بشر دا کلام ہے کسے کاہن دا کلام ہے کسے جادو دا گر دا کلام ہے یہ پرانے کسے نے لے آؤ بنا کے. لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. جی جتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ دے جاندے سن اوتھے انہاں شہراں دیاں تہاں لفتیاں جاندیاں سن. بولو تے صحیح سبحان اللہ. تھک گئے ہو تو بس کریے. نہیں سبحان اللہ نہیں میرے دسو بھی تھک گئے ہو تو بس کریے. یہ جواب سبحان اللہ دے. گفتگو کرے تھوڑی سی اور. جہاں پڑھا جاتا تھا کلام وہیں وہ خطبہ وہ فصیح اللسان وہ بلیغ الزمان وہ بڑے بڑے چوٹی کے جو فصاحت و بلاغت والے تھے ان کی گردنیں لفٹ جاتی تھی. ترجمہ ان کرا امام اہل سنت اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام الشام رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ترجمانی فرمائی ہے. آپ کی عرض کر دینے سونے چہرے والیا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسا عرب کے
فصاحا رب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصاحا رب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں پل کے جسم میں جان نہیں۔ یا شیر نو سمجھو ہے کہ یہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصاحا، فصیح اللسان، بڑا کمال دا بندہ جنہوں اپنی زبان ہوتے بڑا مان ہے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصاحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصاحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بل کے جسم میں جان۔ آگے سنو، امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ عرض کر دینے، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن کہ جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ سونیا تہاڈا بیان ایسا بیان ہوتا ہے کہ انہوں بیان ہی بندہ نہیں کر سکتا، کی گل اس تے بندہ کرے تہاڈا کیسا بیان ہے۔ وہ سخن آئے شیر بھی امام علیہ سنت لکھ سکتے ہیں، یہ شیر لکھ بھی ہو سکتے ہیں، محبوب نے لکھا ہوں جی انشاءاللہ، میں راہ دیتے ہی آئی گئی۔ میں نثار تیرے کلام پر، آنکھوں ذرا مل کے، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار ایک گل عرب دا بندہ کردہ، ایک گل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کر دینے، او دا بھی کلام ہے تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی کلام ہے۔ امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ کی عرض کر دینے، میں او دے نثار نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ زبانہ تھے اللہ نے سارے انہوں دیاں نے، بول دے بھی سارے نے، پر سونیا میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ کیا شان ہے تھوڑیاں گلاں نہیں سونیا، وہ سخن کہ جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ جی چلو گل مکدی مکائیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن کے مسلمان ہوئے سن۔ ماشاءاللہ کی سن کے مسلمان ہوئے سن؟ یہ ہوئی کتاب، یہ ہوئی کلام الہی جیڑا آج دی رات نازل ہویا اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا۔ سنیا کدے کولو؟ اپنی بہن حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کولو، حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ کولو،
حضرت سیدنا سعید جڑے آپ کے بہنوئی سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کو تے جدوں کلام سنیا نا تے جسم تے کپ بھی تاری ہو گئے، جسم کمبن لگ پیا، لرزہ بر اندام ہو گئے، لرزہ تاری ہو گیا، کہنے لگے ایک کیڑا کلام ہے جنہیں عمر بھر کے بندے نو ہلا دیتا ہے، ایک کیڑا کلام ہے؟ انہاں کہ حضرت خباب ای تے سانو کلام پڑھا دے سن پہ ای اوہی کلام ہے جڑا اللہ نے ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمایا ہے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ کی آندے نے پھر مینوں تسی لے چلو نا، بولو تے صحیح، جے ایہی کلام ہے جڑا تواڈے نبی تے نازل ہویا ہے تے پھر مینوں پھر اس نبی دے بوئے تے لے چلو نا۔ ادھروں دعا قبول ہو گئی، اللہم عز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ، اللہم عید الاسلام بعمر ابن حشام او بعمر ابن الخطاب۔ یا اللہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل تے عمر بن خطاب یعنی عمر فاروق، انہاں دوواں وچوں جڑا تینوں چنگا لگدا ہے نا ایک اسلام نو دے کے تے اسلام نو طاقت عطا کر دے۔ تے پھر میں ہن کہہ سکنا نا پھر رب نو حضرت عمر پسند آ گئے، حضرت عمر پسند آ گئے، تو پھر میں یہ بھی کہہ سکنا کہ رب نو محبت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال، تے جتنا رب محبت کرے پھر وہ محبوب خدا ہی ہے نا جی، پھر وہ محبوب خدا ہے نا۔ تھوڑا دل کرتا ہونا میں پڑھ دے، مجھے پتا تھوڑا دل کرتا ہے۔ آئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوندیاں ویکھ لیا عمر آ گیا ہے۔ کون آیا بولو؟ عمر آ گیا ہے۔ تے دعاواں بھی قبول ہو گئیاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتاں بھی دتیاں تے فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایک گل دس، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے؟ اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے؟ اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے؟ تے عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواب دے دینے سونیا پڑھی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، جو لے کر تو کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا
جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ ایک مصرع میں اور پڑھ دینا، سارا نہیں پڑھا گا، صرف ایک مصرع اور پڑھ دینا۔ جدوں قرآن سن کے محبوب دی محفل وچ آئے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا تے آندے نے سونیا ہن لک لک کے عبادتاں نہیں کرنیاں، ہن کھلم کھلا سینے تان کے عبادت کران گے۔ فرمایا جے تعداد تھوڑی ہے، اسلام ذرا پاور وچ آ لین دینا۔ آندے نے سونیا عمر آ گیا ہے، جی عمر آ گیا ہے، اور کیڑی پاور ہے۔ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو۔ واہ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑی دلیری، سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ آندے نے کملی والے آنے جو نہیں ہونا، جنہ چر عمر نے کلمہ نہیں سی پڑھیا ہونا چر اسلام اندر بڑھیا سی، کفر باہر نکلیا سی۔ ان عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام باہر آ جائے گا، اور کفر اندر بڑھ جائے گا، اور کفر اندر بڑھ جائے گا۔ آندے نے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو۔ یہ سونیا عمر دا تو اینا وعدہ ہے، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا، دعاؤں کا جواب آیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ صحابہ ڈرنا نہیں، یہ میرا بن کے آیا ہے، ڈرنا نہیں، ترہنا نہیں، خوف نہیں رکھنا۔ میرے اسلام کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا۔ میرے اسلام کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا، تیرے اونل کھلے اسلام کے گلشن، گلوں پر بھی نکھار آیا۔ گل سمجھتے ہیں؟ گل گل پھول، گل پھول، پھول پہ جب بہار ہوتی ہے نا، وہ بہار بھی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ فرمایا عمر میرے اسلام کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا، کھلے اسلام
جھوما فلک جھوما زمین جھومی میرے آقا نے فرمایا تے میرے دین پہ نکھارا فلک جھوما زمین جھومی میرے دین پر شباب آیا میرے دین پر شباب آیا جھوم کے ذرا اقرار کرو مزہ آ جائے گا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا یہ قرآن پاک جنہیں پڑھیا ہے تے جنہیں سنیا ہے وہ سارے محبوب دے غلام بن گئے جی تو خیر نمبر توسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جدوں آئے نا مکہ مکرمہ تو کئیاں نوں پھر لوکاں نوں عادت ہوندی نا وچوں کیونکہ لوڑ جان دی رہن دے یار رہن دے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ حسد وہ کافر نے آکھا وہ طفیل تو نہ جائی اوے او دے پتہ نہیں کی جادو ہی نعوذ باللہ من ذالک وہ کی کرتا ہی تو نہ جائی وہ جے تو دے منہ کو گل سن لئی نا تے تو او دا ہو جانا بالکل نہ جائیں ہونا کیا میں چوٹی دا شاعر میں چوٹی دا دانشور میں بڑا پریا پنچایتی بندہ ہاں تے میں خود اتنا اتھینٹک حیثیت رکھنے والا قادر الکلام ہاں فصیح اللسان ہاں بلیغ الزبان ہاں میرے تے بڑا کوئی ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کعبہ شریف سن اس ٹائم کعبہ شریف سن انہوں نے پتہ کیتا انہوں نے اینج کر کے اپنی اکھاں وچوں اپنے کناں وچوں جملہ لے لیا انہوں نے آخیا نہ آواز آئے تے نہ اثر ہوئے اینج کر بند کر تو انہوں پتہ بھی کناں وچ روئی بھی ہوئے انگلاں میں دتیاں ان کناں وچ پھر بھی آواز ماڑی 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 آدھ جاندی ہے نا تے پھر آواز سریلی ہوئے رس گھولدی ہوئے تے پھر وہ دھکے نال پہ جاندی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی تے رسول نو رب نے دو شانہ لازمی دیتی ہیں ایک آواز سونی ایک چہرہ سونا لیکن میرے غلاموں تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے سارے نبیاں رسولاں وچوں آواز بھی سونی عطا کیتی ہے تے چہرہ بھی سونا شمائل ترمذی کے اندر روایت چہرہ بھی سونا عطا فرمایا وہ پھر آواز ایڈی سونی وہ کنا میں چگڑیاں پھر بھی آواز آوے آواز پھر بھی آوے وہ کنا میں شیری تے رس پیدا ہوئے وہ آندہ آواز تے اونج بھی ہوندی چلو کٹو بڑا سننے والا کی ہوتا ہے بس پھر کنا چ آواز آن دی دیر ہے پہ گئی آواز تے قرآن اللہ دا کلام ہوئے تے تلاوت کرنے والے صاحب قرآن ہون تے پھر کوئی نظارے تے وکھرے ہی ہونے جی انہوں اندر چس پھر مزہ پھر لطف پھر سرور جو پھر حاصل ہویا ہوئے گا انہوں نے حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی قبیلے دے سن دوس قبیلے دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے داخل رہ نہ سکے پھر کلمہ طیبہ پڑھیا ہولی نہ بولو ہولی نہ بولو ہولی نہ بولو پھر کلمہ پڑھیا جدو کلمہ طیبہ پڑھیا نا قرآن دیاں چاشنیاں اندر اتر گئیاں آج ہم بھی اگر بھائی شریف صاحب تھوڑا نہ رہ گئے کیونکہ تھوڑا رہ گئے تو سمجھو سارے ہی رہ گئے
ہولی ہولی کر کے ہوں بابے ٹرنا شروع ہو گئے ہیں اللہ انہوں زندگی تندرستی دے رکھے بارہ رہن یہاں دیا داواں 13 سال پہلے دیا بڑی یاد نے جدو میرا اتنے لیبارٹری ٹیسٹ ہویا سی جی میں نہیں سی پتا بھی یہ ٹیسٹ واسطے مجھے سدیا مینوں سیوی تقریر نہیں سدیا تو بعد میں ہولی ہولی پتا لگا بھی اتنے لیبارٹری تیار سی پر اللہ نے کرم کیا لیبارٹری ٹیسٹ بھی چونا سارے ٹیسٹ کلیئر ہوئے الحمدللہ انہوں نے آخیا بھی سارے ٹھیک ہیں تو ٹھیک سن تو ہوں تک ٹھیک ہے الحمدللہ 13 سال گزر گئے پتہ ہی نہیں لگا کل کی بات ہے پھر ان کا ننگے پاؤں میرے پیچھے آنا گاڑی تک آنا کہ تسی جمعے واسطے اتنے آؤ جی وہ سارے لمحے مجھے یاد ہیں جو وفادار ہوتے ہیں وہ بھولتے نہیں ہیں وہ بھولتے نہیں ہیں جو خوشگوار لمحے ہوں وہ بھی بھولتے نہیں ہیں اتنے وہ چہرے کی گل آئی ہے گل کر جاواں انہاں دا بھی مصرع پڑھیا جائے گا قرآن بھی سونا قرآن بھی سونا تے میرے لجپال مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے صاحب قرآن نے وہ بھی سونے اس کو مماثلت ہی سمجھ لیں قرآن بھی سونا تے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بھی سونے تے جنہوں نہ سمجھ آوے جنہوں کئیاں نو نہیں بھی آوندی انہاں نو اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ سمجھا گئے آندے نے تینوں کی دساں تو اچھے میرا محبوب نے ڈٹھا صبح ہمارا جمعہ کس ٹاپک پہ ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ انشاءاللہ انہاں بیکھیا انہاں نو پوچھو جنہیں تکیہ نہیں جڑا کدی ڈاکٹر کو گیا ہی نہیں انہوں کی پتا ڈاکٹر کو کی لفظ ہے جڑا کدی ولی دے بوئے تے نہیں گیا انہوں کی پتا ولی کو کی لفظ ہے تے اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ گل سمجھا گئے آندے نے گلا نہ کر تو اچھے میرا محبوب نے ڈٹھا تو اچھے میرا محبوب نے ڈٹھا او جنوں ویکھ کے چن شرماوے خوش ہو کے میرے نالے مصرع آگنا جے ادھی راتی دن چڑھ آوے ادھی راتی آہستہ نہیں پڑھنا اپنے نبی کا ذکر کرنا ہے تے اپنا نبی سمجھ کے کرنا ہے ادھی راتی چڑھی آوے ادھی راتی ادھی راتی دن چڑھی آوے جدو مکھ تو او پردہ ہٹاوے کدی چمک نہ مارے او کدے بے ادبی نہ ہو جاوے تے جدوں جاوے او سیر چمن دی تے سارا گلشن سیس نوانا ابے تے جدوں کھولے والے زلفاں میری خواہش ہے مصرے نو 5-6 میرے نہ پڑھو جدوں کھولے جدوں
نال زلفاں دے جدوں کھولے کی پتہ ہے رات خاص ہے بات بھی خاص ہے زلفاں دے اتے راہی راہ بھول جاوے تے توبہ توبہ ایڈا حسین مہینہ وہ جدی چھال نہ چلی جاوے تے آزم اے تو سونا ماہی او سانو کدرے آزم اے تو سونا ماہی میرا سونا 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 میرا 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 سونا ماہی میرا سونا ماہی میرا سونا ماہی میرا سونا ماہی میرا آزم اے تو سونا 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 ماہی سونا ماہی ایڈا سونا ماہی سونا ماہی سونا ماہی او سانو کدرے نظری نہ آوے دس کیے جاز نظر وچ تیری او جڑا آوے او بک جانا آوے آزم اے تو سونا سانو کدرے کدرے نظر نہ آوے آزم ایڈا سونا ماہی آزم اے تو سونا ماہی تے صدیق پاک بھی تکیا ہے عمر پاک بھی تکیا ہے عثمان پاک بھی تکیا ہے علی پاک بھی تکیا ہے تے اے جنہ نہیں ویکھیا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگیاں نے وہ بھی یہ ہوئی آندنے آزم دو سونا ماہی اے میرا سونا ماہی کوئی تے چشتی ہوئے گا جڑا سمجھے گا ایڈا سونا
دا سونا ماہی سونا ماہی سونا ماہی میں چشتی ہوں نظامی ہوں آزم دو زونا ماہی جان سنبھال کے رکھو بڑھاپے کام آ جاتی آقا ہمارے آقا ہمارے آقا ہمارے آقا ہمارے سنا خان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کی توفیق سے یہ باتیں ہوتی ہیں، اسی کی توفیق سے یہ راتیں ملتی ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ تھے نا پچھلے سال، اس سال نہیں ہے، اگلے سال پتہ نہیں کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا، لیکن دعا میری یہ ہے کہ مولا کرم کرنا، ہمارا برم رکھنا کہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا کرنا اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا دعا مانگا کروں اس سجدے میں؟ فرمایا یہ مانگا کر لیلۃ القدر، یہ دعا مانگا کر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی فاعف عنی یا غفورو یا غفورو یا غفور۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم آتنا الجنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الصقر وقنا عذاب الجوع وقنا عذاب المصیبت وقنا عذاب المیزان۔ اللہم اغفر لأمت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ارحم امت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم اصلح امت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم فرج عن امت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم تجاوز عن امت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم اجعلنا من امت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کریم پروردگار ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما، ہمارا آنا جانا سننا سنانا قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ کریم پروردگار ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، ہمارے حال پہ کرم نوازی فرما دے، اپنا کرم ہمارے شامل حال فرما دے۔ میرے کریم پروردگار میرے مولا قدوس تیری بارگاہ میں التجا ہے، یہ جتنے بھی دیوانے تشریف فرما ہیں میرے مولا، جو جائز دلی حاجات ان کے دلوں میں ہیں
اپنے کرم سے پوری فرما دے، اپنے کرم سے پوری فرما دے، اپنے کرم سے پوری فرما دے یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رحم فرما دے یا رب العالمین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کرم فرما دے یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے۔ حضرات، آج کی رات ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک پل بڑا قیمتی ہے، ایک ایک ساعت بڑی قیمتی ہے۔ ہم نے کوئی لمحہ آج کی رات کا ضائع نہیں کرنا۔ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں تب بھی، اکیلے بیٹھ کے ذکر کریں تب بھی، کوئی لمحہ ضائع نہ کرنا۔ ذکر خدا کی بڑی برکتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ میرا اللہ ہم سب کو یہ برکتیں عطا فرمائے، میرے کریم پروردگار یہ برکتیں ہمیں عطا فرما۔ یہ رحمت بری گھڑیاں عطا کی ہیں میرے مولا، آج نہیں، زندگی میں بار بار نصیب فرمانا، زندگی میں بار بار نصیب فرمانا، زندگی میں بار بار نصیب فرمانا، زندگی میں بار بار نصیب فرمانا۔ حضرات گرامی، میں اور آپ اللہ کی توفیق سے بیٹھے رہے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی مجال نہیں کہ ہم اتنا دیر بیٹھتے۔ میرے اللہ کا کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ہے، ہم انہی کے چنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے چنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہماری بیٹھنے کی یہ گھڑیاں قبول فرما دینا، ہماری بیٹھنے کی گھڑیاں قبول فرما دینا۔ یہ میرے بھائی، یہ میرے بزرگ، یہ میرے بیٹے، یہ میری مائیں، یہ میری بہنیں، یہ میری بیٹیاں، جتنے قدم چل کر تشریف لائے، ہر قدم پہ نیکی عطا فرما، ہر قدم پہ گناہوں کی معافی عطا فرما، ہر قدم پہ درجات کی بلندی عطا فرما۔ ان سب نے آ کر تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے حوالہ سے آج کی محفل کو رونق دی ہے۔ میرے مولا تو ان سب کے گھروں کو رونقیں عطا فرما، ان کے سینوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا مدینہ بنا دے۔ ہم ہر سال لیلۃ القدر میں اور لیلۃ البرات میں ایک ریکویسٹ آپ کو کیا کرتے ہیں کہ جب ہم چنے گئے، ہم اللہ کے گھر میں آ گئے، تو ہماری اس محفل میں حاضری ہو گئی، تو ہم کیوں نہ کچھ خدمت کا انتظام کر لیں۔ جس کو انتظامیہ ہماری جس لحاظ سے خرچ کرے اپنی محفل کے لیے، ان کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو خرچ کر سکتے ہیں، آپ کی طرف سے اس کی اجازت ہوتی ہے، تو ہم سب مل کر کیوں نہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال لیں، تاکہ ہماری یہ بھی جو ایک موقع ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارا پورا فرما دے، اس موقع سے بھی ہم رہ نہ جائیں، چونکہ ہر لمحہ ہر گھڑی اس رات کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ جس ارادے سے دو گے، جس نیت سے دو گے، میرا اللہ اسی ارادے اور نیت کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا اور آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آپ تمام حضرات شفقت فرمائیے، مہربانی فرمائیے، جیسے آپ پہلے کبھی بھی کہا نہیں موڑتے، آج بھی آپ نے اسی انداز سے خدمت کرنی ہے۔ ہم نے سب نے مل کر اس ترتیب دیے گئے ماحول کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے۔ یہ سٹیج کچھ اندر پڑا ہوا ہے جو باہر نہیں آ سکا، یہ اس کی دو سائیڈیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، یہ اللہ نے توفیق دی۔ میرے بڑے پیارے محسن، میرے بڑے پیارے ترینا کرم فرما، بڑے پیارے ساتھی ہمارے جو ہر موقع پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، حضرت عزت مآب واجب الاحترام جناب میاں محمد یاسین صاحب، یہ انہوں نے میرے کہنے پہ، میں نے ایک دفعہ صرف گزارش کی تھی کہ میرا دل کرتا